جمع ہوئے ہیں جو تقریباً 44 سال پہلے میرے آپ کے اکابر نے اس ملک و ملت کی دھرتی پر 90 سال سے زائد عرصہ پر مہم تحفظ ختم نبوت کی ایک گراں قدر خدمات پیش کی۔ چنانچہ ہندوستان کی سرزمین پر 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا۔ 1908 میں مرزا غلام قادیانی جہنم واصل ہوا۔ اس میں دعویٰ نبوت سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے دیوانہ وار یکجان ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے رسول اللہ کی عزت و آبرو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اتر کر دفاع ناموس رسالت کی آواز لگائی۔ چنانچہ میں اور آپ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو جس وقت جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی ہندوستان کی سرزمین پر منظر عام پر آیا، اس وقت علماء امت نے اس مرزا غلام قادیانی کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ علماء امت نے غلام قادیانی کے احتساب کا شکنجہ کسنا شروع کیا۔ مرزا غلام قادیانی ان علماء امت سے اپنی جان چھڑانے کی ہزارہا کوششیں کرتا رہا، مگر ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے ایک ایک عالم دین نے مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ایسا مضبوط محاذ قائم کیا کہ مرزا غلام قادیانی کو کسی جانب سے بھی فرار کا موقع نہیں ملا۔ چنانچہ آج میں اور آپ ستمبر کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس سے گزشتہ مہینہ اگست کا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ سن 2018 میں چل رہے ہیں۔ پوری ایک صدی 18 سال پیچھے چلے جائیے۔ سن 1900 میں ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹا مدعی نبوت اپنے دعوی نبوت کے ساتھ، اپنے کرے فر کے ساتھ، انگریز کا دانا کھانے کے بعد، انگریز کی چھتری میں پلنے کے بعد، انگریز کا سہارا لینے کے بعد اس ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے غیرت مند مسلمان کے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے اسے محمد رسول اللہ کے دامن اقدس سے جدا کرنے کے لیے جھوٹا دعوی نبوت کر کے میدان میں اترا۔ ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب میدان میں اترے، ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب میدان میں اترے، مولانا محمد حسین بطالوی میدان میں اترے، مولانا علامہ انور شاہ کشمیری میدان میں اترے، علماء لدھیانہ مرزا غلام قادیانی کے خلاف میدان میں اترے۔ مرزا غلام قادیانی جس طرف فرار کی کوشش کرتا، مسلمان اسے آگے سے آ کے باندھنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ہندوستان کی تاریخ آج بھی اس بات پر گواہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں میں سے چند ایک آپ سے بہت مباہلے ہوئے، تفاصیل لکھنے کی بات ہوئی، بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگانے کی بات ہوئی۔ اگرچہ مرزا غلام قادیانی نہ چھلانگ لگانے کے میدان میں آیا، نہ مناظرے کے میدان میں آیا، نہ تحریر کے میدان میں آیا، نہ تقریر کے میدان میں آیا، ہم چھلانگ لگانے کے
میدان میں مرزا غلام قادیانی کی شکست کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تحریر کے میدان میں مرزا قادیانی کی شکست کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مرزا غلام قادیانی کی ہر محاذ پہ شکست کو تسلیم کرتے ہیں، مگر آج ہم آپ سے آخری بات کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس آئے ہیں۔ توجہ کیجئے، میں اپنے اکابر کا اس کے رسالت، اپنے اکابر کا دفاع ناموس رسالت، اپنے اکابر کا مثل پیغمبر کی حفاظت، اپنے اکابر کی قرآن کی آیات کی حفاظت، حدیث پیغمبر کی حفاظت، اقوال صحابہ کی حفاظت، تعامل صحابہ کی حفاظت، عمل اصحاب پیغمبر کی حفاظت جو ان کے قلب و جگر میں راسخ ہو چکی تھی، ان کی رگوں کے اندر خون کی جگہ پر پیغمبر کا عشق محبت گردش کرتا تھا۔ پیر مہر عیسیٰ سے وہ قادیانی کہنے لگے۔ آج ہم آپ سے غلام احمد قادیانی سے متعلق آخری بات کریں گے۔ ایک اندھا، ایک لولا لنگڑا آپ کے سامنے بٹھائیں گے، ایک اندھا، ایک لولا لنگڑا مرزا قادیانی کے سامنے بٹھائیں گے۔ آپ اس اندھے اور لولے لنگڑے کے حق میں دعا کریں گے، مرزا قادیانی اس اندھے اور لولے لنگڑے کے حق میں دعا کرے گا، جس کی دعا سے اندھا بینا ہو جائے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے، وہ سچا، اس کا دعویٰ سچا، اس کے ماننے والے سچے، جس کی دعا اثر نہ کرے، جس کی دعا قبول نہ ہو، جس کی دعا سے اندھا بینا نہ ہو، جس کی دعا سے لولا لنگڑا چلے نہ، وہ جھوٹا، اس کا دعویٰ جھوٹا، اس کے ماننے والے جھوٹے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب ایک مرتبہ پھر جامع عشق محمد پی کے میدان میں اترے۔ پیر صاحب نے یوں کہا، تیری پسند جدا، میری پسند جدا، تجھے پسند خودی، مجھے پسند خدا، تو محمد رسول اللہ کی نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ میں اندھے کے حق میں دعا کروں، یہ بینا ہو جائے، میں لولے لنگڑے کے حق میں دعا کروں، یہ چلنے لگ جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جامع عشق محمد پی کے ان قادیانیوں کو کہا، تم اندھے اور لولے لنگڑے کی بات کرتے ہو، مہر علی کے سامنے مردے رکھو، مہر علی رب کی رحمت پر ناز کر کے، پیغمبر کی محبت کا جام بھر کے اس مردے کا حکم کرے گا، یہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ آج میں اور آپ انہی اکابر کے نام لیوا اس مفتی محمود چوک میں جمع ہے۔ جانتے بھی ہو اسلام کی تاریخ میں یہ مفتی محمود کس بات کا نام ہے؟ اسلام کی تاریخ کا یہ وہ درخشندہ باب ہے جس باب نے اس امت کی 90 سالہ محنت کو ثمر آور کرنے کے لیے اپنے دیگر گرامی قدر رفقائے کرام کے ساتھ امت کی درینا خواہش کی تکمیل کی۔ مفتی محمود اس ملک و ملت کی دھرتی پر ختم نبوت کے تحفظ کا نام ہے۔ مفتی محمود اس ملک و ملت کی دھرتی پر آیات ختم نبوت کی حفاظت کا نام ہے۔ مفتی محمود اس ملک و ملت کی دھرتی پر احادیث پیغمبر جو ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں ان کے تحفظ کا نام ہے۔ مفتی محمود اس ملک و ملت کی دھرتی پر اصحاب پیغمبر کے اس خون کا صدقہ ہے جس خون نے سب سے پہلے مسلمہ قصاب کے دربار میں اپنی جان پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے قربان کر کے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا تھا۔ حبیب ابن زید کی ایک جان ہے جو پیغمبر کی عزت پر، پیغمبر کی آبرو پر، پیغمبر کی ناموس پر، پیغمبر کی ختم نبوت پر قربان کر کے جا رہا ہے۔ اس حبیب ابن زید کو اللہ 100
جانے دے، یہ ہنس کے پیغمبر کی ختم نبوت میں قربان کرے مفتی محمود اس تحریک کا نام۔ آج میں اور آپ اس مفتی محمود چوک میں بیٹھے ہیں، کہاں مجھے مفتی صاحب یاد آئے، میرے دل و دماغ کی تختی پر 7 ستمبر 1974 سے لے کے 29 مئی 1974 کی داستان عشق و وفا، ان غیرت مند مسلمانوں کی جان نثاری، ان پیغمبر کے غلاموں کی جان بازی، ان پیغمبر کے عاشقوں کا جذبہ عشق و وفا میرے قلب و جگر کی تختی پر میرے دماغ کے ایک ایک گوشے میں رقص کر رہا ہے۔ مجھے یاد کرتا ہے میں نے کتابوں کے اوراق میں 29 مئی سے لے کے 7 ستمبر 1974 کے وہ عظیم الشان واقعات اپنی ان آنکھوں سے پڑھے، جن کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کا ایمان بنتا ہے، اس کا جذبہ بنتا ہے، اس کے عشق رسالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاؤ آج بھی فیصلہ آباد کے کچہری بازار کی جامع مسجد اس بات کی گواہ ہے، اس کے در و دیوار اس بات کے گواہ ہے، ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اس عشق پیغمبر کی گواہی دیتا ہے۔ جب مولانا تاج محمود اس فیصل آباد کی جامع مسجد کے اندر غیرت مند مسلمانوں سے مخاطب ہو کے اپنے ایمان کا، اپنے جذبے کا، اپنے عشق کا، پیغمبر کی محبت کا اظہار کر رہے تھے، حضرت مولانا تاج محمود نے اس بلبلہ انگیز انداز میں پیغمبر کی ختم نبوت کے کیس کو عوام کی عدالت میں پیش کیا۔ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے دروازے پہ بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی، مجمع چیزتی ہوئی مولانا تاج محمود کے قدموں میں آئی، اپنا دودھ پیتا بچہ ان کے قدموں میں ڈھیر کیا، کہنے لگی اس غریب کے پاس پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے یہی کل سرمایہ ہے، اسے قبول کیجیے، پیغمبر کے نام پہ قربان کیجیے، شاید کل قیامت والے دن میرے لیے بھی نجات کی کوئی سبیل بن جائے۔ یہ عورت الٹے قدموں جانے لگی، مولانا تاج محمود نے کہا روکو اس بی بی کو، کہنے لگے بی بی یہ تحریک ختم نبوت میں دودھ پیتا معصوم بچہ ہم اسے کیا کریں گے؟ مولانا تاج محمود نے انتہائی جذباتی انداز میں نکت انگیز آواز میں اپنے بیٹے تاج محمود نے اپنے بیٹے طارق محمود کی طرف اشارہ کیا، سب سے پہلے گولی تاج محمود کو لگے گی، پھر تاج محمود کے اکلوتے بیٹے طارق محمود کو لگے گی، پھر نبی کا ایک ایک امتی نبی کی عزت پر قربان ہوگا، اگر ضرورت پڑی تو ہم نبی کی عزت کے لیے تیرے اس معصوم بچے کو بھی پیش کریں۔ میرے محترم دوستو، میں وقت بچا رہا ہوں، میرا بھائی نعرے لگا رہا ہے، میں وقت بچا رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اور آپ حضرت مفتی صاحب دامل برکاتہم العالیہ کا بیان تفصیل سے سنیں۔ میری اور آپ کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، مفتی صاحب اپنی اس بیماری کے عالم میں بہت دور دراز کا سفر کر کے یہاں ہمارے ہاں پہنچے ہیں، ایک جذبہ لے کر جاؤ، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا جذبہ لے کر جاؤ، مفتی محمود کے غلاموں کا جذبہ لے کر جاؤ، مفتی محمود کے وارثوں کا جذبہ لے کر جاؤ۔ وہ جذبہ مجھے آپ کو محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے جامع کوثر دلائے گا، نبی کی شفاعت دلوائے گا، وہ جذبہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ جاؤ 1926 سے لے کے 1935 تک ریاست بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ چلتا ہے، نواب محمد صادق ان کے دوست ہیں عمر حیات ٹوانا، یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے، ان کا انگریز کے ساتھ بھی اچھا تعلق تھا، انگریز کے ساتھ اچھے مراسم تھے، وہ اپنی ریاست کے والی تھے، وہ اپنے علاقے کے جاگیردار تھے، انگریز کا دور دورہ تھا، اس کے ساتھ بھی اپنا رکھ رکھو رکھنا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو رکھنا تھا، مسلمانوں کی عشق بھی کرنی تھی، مسلمانوں کی دل جوئی بھی کرنی تھی، انگریز کا منہ بھی بند کرنا تھا۔ نواب محمد صادق عمر حیات ٹوانا انگریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ملکہ برطانیہ نے نواب محمد صادق کو بلایا اور کہا آپ کی ریاست کے اندر آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس مقدمے کے جج جسٹس محمد اکبر ہے، میں آپ سے کہتی ہوں حکمن کہتی ہوں کہ آپ جج پہ فورس کیجئے، جب جج کو مجبور کیجئے وہ مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کرے۔ نواب محمد صادق پریشان تھے، اتفاقاً چھٹیاں گرمیاں کی ہوئی، یہ برطانیہ گئے، عمر حیات ٹوانا بھی برطانیہ پہنچے، یہ اکثر گرمیوں کی چھٹیاں برطانیہ میں گزارا کرتے تھے، یہ دونوں برطانیہ میں اکٹھے ہوئے۔ نواب محمد صادق کہنے لگے عمر حیات ٹوانا سے آج کل میں
بہت پریشان ہوں، میری ریاست کے اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے، ملکہ برطانیہ مجھے فورس کر رہی ہے، میں جج کو فورس کروں کہ جج مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کرے، میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ توجہ کیجئے، کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ میرا درد دل آپ کا درد دل میں منتقل ہو جائے، شاید تحفظ ختم نبوت کی آواز اس آواز کے ذریعے سے آپ کے قلب و جگر میں اتر جائے، شاید اس آلہ جہین الصوت کے ذریعے جہاں میری آواز مشرق سے مغرب جا سکتی ہے، شمال سے جنوب جا سکتی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، زمین کی صافی تہ تک جا سکتی ہے۔ اے عزیزان ملت، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دل و دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میں اس کے رسالت کا سبق وہاں تک پہنچا سکوں۔ عمر حیات توانا نے جواب دیا نواب محمد صادق کو کہ اس بات میں توجہ کرنا، گاڑی اسٹیشن پہ لگنے لگی ہے، میرے درد دل کو لینا، میرے عشق محمد کو لینا، میرے جذبہ ختم نبوت کو لینا اور اس کو لے کے دل میں بٹھا کے ساتھ چلے جانا، انشاءاللہ روز محشر نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جسٹس محمد اکبر کو فورس کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے، نواب محمد صادق کہتے ہیں عمر حیات توانا سے، عمر حیات توانا کہنے لگے نواب صاحب اس میں کوئی شک نہیں، توجہ ہے نواب صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انگریز کے خیر خواہ ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے ہم نے انگریز کی خیر خواہی میں اپنے عشق محمد کا سودا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکہ برطانیہ جانتی ہے ہم ان سے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں، یہ بھی ملکہ برطانیہ کو جان لینا چاہیے کہ ہم کسی قیمت پر بھی اپنے نبی کی ناموس کا سودا نہیں کر سکتے۔ نواب صادق کٹ جائے گا مگر جج کے اوپر فورس نہیں کرے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کرے۔ اسی جذبے سے جاؤ، یہاں کا چلتا پھرتا ایک ایک مسلمان محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کا دائی اور مبلغ ہونا چاہیے۔ مولانا عمر صادق نے اعلان کیا 7 ستمبر کو آنے والے جمعے کو جامعہ علوم اسلامیہ بلوری ٹاؤن سے 2:30 بجے ایک عظیم الشان دفاع ناموس رسالت بسلسلہ 7 ستمبر 1974 ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی۔ اس ریلی کا مقصد اپنی محبت کا اظہار، دشمن کو پیغام زندہ ہے زمانے میں سناخان محمد تابندہ ہی رہے گا، یہی گلستان محمد وہ لاکھ خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل محمد کو شہیدوں کا لہو ملتا ہے۔ یہ گل جو محمد الرسول اللہ کے باغ میں کھلا ہے یہ کھلنے کے لیے کھلا ہے، مرجھانے کے لیے نہیں کھلا۔ میرے محترم دوستو، میں اسی امید سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے ان اکابر علماء کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہیں گے۔ آنے والے جمعے کو 7 ستمبر کو آپ کوشش فرمائیں جمعہ جامعہ علوم اسلامیہ بلوری ٹاؤن میں پڑھیں، یہاں سے اجتماعی طور پر جانے کی ترتیب بنے تو کشا کشا عاشقوں کی طرح دیوانوں کی طرح وہاں پر پہنچے، آسمان پر فرشتے بھی رشک کرے محمد الرسول اللہ کے غلام جا رہے ہیں۔ ایک اور درخواست، پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے باہر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کتابوں کا سٹال لگایا گیا ہے، کوئی زیادہ مہنگی قیمتی کتابیں نہیں، علمی اعتبار سے بہت قیمتی ہیں، مال کے اعتبار سے بہت سستی اور ارزاں ہیں۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ رہے جو اس کتاب کے حصول میں پیچھے رہے۔ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے لٹریچر ملے وہ لے کر جائیں، رسالہ ملے وہ لے کر جائیں، کتاب خریدنے کا کہا جائے وہ کتاب خرید کے اپنے گھر میں تحریری طور پر تحفظ ختم نبوت کا پیغام لے کر جائیں تاکہ میرے آپ کے بعد ہمارے گھر والے اس پیغام کو پڑھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی مفتی صاحب کا بیان شروع کرائیں، کیا خیال ہے بیان شروع کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا